نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 11 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب ضرور وہ کہیں گے آپ سے سب پیچھے چھوڑ دینے والے۔ خلف نہ خلف پیچھے رہ جانے والوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ عرابی کہتے ہیں دیہاتیوں کو۔ شغلتنا کہ مشغول کر دیا ہمیں، اموالنا ہمارے مالوں نے۔ شغل مشغولیت، اموالنا مال، اردو عربک میں سیم، اموالنا ہمارے مال۔ ان قریب ضرور کہیں گے آپ سے دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے کہ ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے۔ وَأَهْلُنَا اور ہمارے گھر والوں نے۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا پس آپ بخشش طلب کریں، لنا ہمارے لیے۔ یقولون وہ سب کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے وہ بات، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو نہیں ان کے دلوں میں۔ قل آپ فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وہ اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ سے شیئا کچھ بھی۔ اہلنا اہل و عیال کے لیے، فاستغفر استغفار سے، یقولون قول سے، سنتہم زبانوں کو کہتے ہیں، قلوب قلب کی جمع، یملکو وہ اختیار رکھتا ہو، شیئا کچھ بھی۔ ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ، ضرا کسی نقصان کا، او ارادہ یا وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ، نفع کسی فائدے کا، بلکانہ بلکہ ہے اللہ اللہ بما تعملون اس سے جو تم سب کرتے ہو عمل، خبیرن خوب خبردار۔ بل ظننتم بلکہ تم نے سمجھا، لن ينقلب کہ ہرگز نہیں وہ واپس آئیں گے، الرسول رسول، والمؤمنون اور سب ایمان والے۔ ارادہ ارادہ اردو عربک میں سیم، ضرن ضرر رسا پریشانی کے لیے، عربک میں اردو میں بولنے والا ورڈ ارادہ ارادہ، عربک اردو سیم۔ نفع نفع و نقصان فائدہ اردو کا ورڈ۔ تعملون عمل سے، خبیرن خبر سے خبردار۔ ظننتم یعنی ظن کرنا، ظن گمان کو کہتے ہیں۔ ینقلب واپس لوٹیں گے، الرسول رسول، والمؤمنون اور سب ایمان والے۔ اور ہمارے اہل و عیال نے پس آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں، آپ کہہ دیجئے۔ پھر کون ہے جو اللہ سے اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے کسی چیز کا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی فائدے کا، بلکہ اللہ ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار۔ بلکہ تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول اور ایمان والے۔ آیت نمبر سب سے پہلے 11 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے مدینے کے اطراف کے آباد قبیلے غفار، مزینہ، جہینہ، اسلم، اشجع اور دوئل مراد ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد، جس کی تفصیل آگے آئے گی، عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی، تو مذکورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں، وہاں بھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں، نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سکتے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس مکہ جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بابت فرما رہے ہیں کہ یہ تجھ سے مشغولتیوں کا
عذر پیش کر کے مغفرت طلب کرنے کی التجائیں کریں گے۔ یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی اور ہماری بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں خود ہی رکنا پڑے گا، لیکن حقیقت میں ان کا پیچھے رہنا نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا۔ یعنی اگر اللہ تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا تم میں کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ایسا نہ کرنے دے؟ یعنی تمہیں مدد پہنچانا اور تمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ دراصل مذکورہ مستخلفین پیچھے رہ جانے والوں کا رد ہے، جنہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ہوں گے، حالانکہ نفع و ضرر کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی تمہیں تمہارے عملوں کی پوری جزا دے گا۔ بلکہ تم نے سمجھا کہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے رسول اور ایمان والے الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، وزین ذالک، اور خوشنما بنا دی گئی یہ بات، اہلیہم اہل و عیال کے لیے، اردو عربک میں سیم ورڈ، ابدن ابد الآباد، زینہ زینت سے خوشنما بنی ہوئی چیز، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع، وظننتم اور تم نے گمان کیا، زن سے، ظن سوء ہم کہتے ہیں اعمال سوء برے اعمال، ظن سوء برا گمان، وکنتم اور تھے تم، قوما بورا ہلاک ہونے والے لوگ، یعنی ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے تھے، ومن لم یؤمن باللہ اور جو شخص نہ وہ ایمان لایا اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا تو بے شک ہم نے تیار کی ہے، اعتدنا تیار کی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، کافر کی جمع سعیرا خوب بھڑکتی ہوئی آگ، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک بادشاہت، ملک شہر یعنی بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ارض و سما اردو کا ورڈ، یغفر بخشش سے وہ بخشتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا بڑا مہربان، سیقول ان قریب ضرور کہیں گے، المخلفون سب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی یہ بات خوشنما بنا دی گئی تمہارے دلوں میں اور تم نے برا گمان کیا اور تھے تم ہلاک ہونے والے لوگ، اور یہی تھا کہ اللہ اور اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اور وہ یہی تھا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، یہ وہی پہلا گمان ہے، تکرار تاکید کے لیے ہے، بورا بائر کی جمع ہے، ہلاک ہونے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے، اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو آخرت میں بچ کر نہیں جا سکتے، وہاں تو عذاب ہر صورت بھگتنا پڑے گا۔ اور جو شخص ایمان نہ لایا اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی آگ۔ اس میں متخلفین کے لیے تو توبہ اور انابت اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان قریب ضرور کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم سب لے لو انہیں تو تم سب چھوڑو ہمیں، تم چلو گو، مغانب مال غنیمت سے ہیں، تاخذوها تم لے لو گے انہیں، کیا تم سب چھوڑو ہمیں، نتبعکم کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ کہ وہ بدل دیں اللہ کی بات کو، قل لن تتبعونا آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم سب چلو گے ہمارے ساتھ، کذالکم اسی طرح، قول اللہ کہہ دیا اللہ نے، من قبل اس سے پہلے، فسیقولون تو ان قریب ضرور وہ سب کہیں گے،
بل تحسدوننا، بلکہ تم سب حسد کرتے ہو ہم سے، بل کانوا لا یفقہون، بلکہ وہ سب ہیں کہ نہیں وہ سب سمجھتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ قل للمخلفین، آپ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑنے والوں سے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ستدعون الی قوم، ان قریب ضرور تم سب ہلاک کیے جاؤ گے ایسے لوگوں کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت جنگ کرنے والے ہیں۔ تحسدون حسد سے ہے، یفقہون فقہ سے یعنی سمجھ بوجھ سے، قلیلا قلیل اردو عربک میں سیم، مخلفین پیچھے رہنے والے، اعراب بھی دیہاتیوں کے لیے، تدعون ان قریب تم ضرور ہلاک کیے جاؤ گے، باسن شدید جو سخت جنگ کرنے والے ہیں۔ جب تم سب چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم لے لو انہیں کہ ہمیں چھوڑو، یعنی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل دیں اللہ کی بات کو، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز نہیں چلو گے ہمارے ساتھ، اسی طرح اللہ نے کہہ دیا پہلے سے، منقریب ضرور وہ کہیں گے، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ نہیں سمجھتے مگر بہت کم۔ اس سے غزوہ خیبر کا ذکر ہے اس میں، جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو مذکورہ متخلفین کے نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جسے منظور نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد مغانم خبیر ہی ہیں۔ اس اللہ کے کلام سے مراد اللہ کا خیبر کی غنیمت کا اہل حدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں شریک ہو کر اللہ کے کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔ یہ نفی بمانی نہیں ہے، یعنی تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔ یعنی یہ متخلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہ ہوں۔ یعنی بات یہ نہیں کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی پاداش میں ہے، لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے، دیہاتیوں میں سے، ان قریب ضرور تم بلائے جاؤ گے ایک سخت جنگ کرنے والی قوم کی طرف۔ تقاتلونہم، تم سب لڑو گے ان سے، او یسلمون، یا وہ سب فرما بردار ہو جائیں گے، فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر تم سب اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ، تو وہ دے گا تمہیں اللہ اجرا حسنا، اچھا اجر، وَإِن تَتَوَلُّوا، اور اگر تم سب پھر جاؤ گے، کما تولیتم، جس طرح تم سب پھر گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعذبکم، تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، بہت دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمیٰ، نہیں ہے اندھے پر، حرج، کوئی حرج یا گناہ، ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر، حرج ولا علی المریض، کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر، حرج، کوئی حرج ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا، جنات، تجری، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ بہت اچھا تمہیں اجر دے گا، اور پھر اگر تم پھر جاؤ گے جیسا کہ تم پھر گئے تھے اس سے پہلے، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب۔ اس جنگجو قوم کی تعین میں اختلاف ہے، یعنی مفسرین اس سے عرب ہی کے بعض قبائل مراد لیتے ہیں، مثلا حوازن یا ثقیف، ان سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یا سلیمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ، یا بعض نے فارس اور روم کی مجوسیوں اور عیسائی مراد لی ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والے بدھوؤں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی، یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو گے، دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنگ۔ یعنی
جس طرح حدیبیہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا تھا، اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے تو پھر اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، گناہ نہیں ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے رہ جائے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی روگردانی کرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو بہت دردناک عذاب ہے اس کے لیے۔ یعنی جو روگردانی کرے گا یعنی منہ پھیرے گا تو وہ عذاب دے گا اسے بہت دردناک عذاب۔ مسارت سے محروم افراد اور لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری، یہ دونوں عذر تو لازمی ہیں۔ ان اصحاب کے عذر یا ان جیسے دیگر معذورین کے لیے وہ جہاد سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ حرج ان کے معنی گناہ کے ہیں، اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں وہ عارضی عذر ہیں، جب تک وہ واقعی بیمار ہیں شرکت جہاد سے مستثنی ہے۔ بیماری دور ہوتے ہی وہ حکم جہاد میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقرب لوگوں میں داخل کرے اور ہمیں اسلام میں آنے والے ہر مشکل میں ثابت قدم رکھے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا حمایتی اور مددگار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔